ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ. جی پڑھیے. جی وبه قال حدثنا هارون بن معروف محمد بن عباد ولفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله ومن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النصر قال حدثنا أبو سعيد بن معذب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. ہاں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پہلی حدیث آپ نے پڑھی، اس میں ایک دو الفاظ نئے آئے ہیں تو سمجھ لیجیے. فرمائے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے. لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال هذا خلق اللہ الخلق. اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. ومن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. ومن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنت باللہ. جب یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے، جب یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے تو یوں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. کیونکہ شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس طرف دھیان نہیں دینا. اگلی روایت کے اندر بھی یہی بات فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے پاس آ کر شیطان کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا. من خلق السماء من خلق الارض فیقول اللہ، تو کہتا اللہ نے. ثم ذکر بمثلہ وزاد ورسلہ، پھر اس کے بعد یہی بات ذکر کی کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے جیسے اوپر والی روایت میں آپ نے پڑھا فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ. اس روایت میں ورسلہ ایمان لایا اور رسولوں پر ایمان لایا. جو آساری جی سر سبب آدھی. جی پڑھیں آگے پڑھیں. وفي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن أمه قال أخبرني عروة بن زبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فاستعذ بالله ولينته. جی اس حدیث میں بھی یہی بات فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کسی آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. حتی یقول له من خلق ربک فاذا بلغ ذلك فلیستعذ باللہ. جب کسی شخص کو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسا تردد لاحق ہو جائے، تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. فلیستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے. فوراً اعوذ باللہ پڑھے، لا حول پڑھے، فوراً یہ بھاگ جائے گا. اور ولینتہی، اپنی توجہ اس سے ہٹا لے. جی چلیے. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن زبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فاستعذ بالله ولينته بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال فهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قال سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثالث. جی اس روایت میں یہ بات فرمائی کہ تم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپ سے علمی مباحثے کریں گے، علمی بحثیں کریں گے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک پہنچائیں گے. قال وہ آخذ بید رجل، جب یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ایسے سوالات لوگ کرنے لگیں تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. وقال صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. کہنے لگے قد سألنی اثنان وہذا الثالث، فرمانے لگے کہ مجھ سے دو آدمی یہی سوال پہلے کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا. یا یہ فرمایا سألنی واحد وہذا الثانی، ایک آدمی سے پہلے سوال کر چکا یہ والا اور یہ دوسرا ہے، اس نے مجھے یہی سوال پوچھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. وہ لم یلد ولم یولد ہے. چلیے. وبه قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدوغاقش قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. جی چلیے. وبه قال حدثني عبد الله بن الرومشي قال حدثنا النذر بن محمد قال حدثنا إكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني الناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حسن بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. ہاں جی اس حدیث میں یہی بات فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح کے سوالات کریں گے کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کو پیدا کس نے کیا. تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی اسنا کچھ عرابی آئے، دیہاتی آئے، دونوں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا یا سنون گیا ابا ہریرہ، انہوں نے آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی
فقال یا ابا ہریرہ ہذا اللہ، کہنے لگے ابو ہریرہ اللہ تو ہے، یہ بات تو ہم مانتے ہیں، لیکن فمن خلق اللہ، اللہ کو پیدا کس نے کیا؟ قال فاخذ خطا بکفہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں، فرماہم، اور ان کی طرف پھینکی، ثم قال قوموا قوموا، فرمایا اٹھو اٹھو نکلو یہاں سے، صدق خلیلی، میرے آقا نے، میرے دوست نے، میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا، یہ لوگ ایسے سوالات کریں۔ چلیے وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا قتير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أسمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. جی چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله تعالى. چلیے به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريج وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال الله عز وجل إن أمتك. اس سند کے ساتھ ہی روایت، لیکن ان امتک کے الفاظ اس میں نہیں آئے۔ اچھا، شیطانی وساوس جو ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو انسان شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اپنی توجہ اس سے دور کر لے۔ اب یہ ساری حدیث مختلف طرح کی آپ کے سامنے آئی۔ یہ جو لفظ آپ نے پڑھا وَلْيَنْتَهِ، اپنا دھیان ہٹا لے، آسان طریقہ یہی ہے اپنے ذہن کو کسی اور کام میں لگا دیں، ورنہ یہ وساوس جاتے نہیں۔ دیکھیں کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک وسوسہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے جب سے آنکھ کھولی، جب سے چلنے پھرنے لگا، جب سے اس نے ہوش سنبھالا، جب سے اس کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے، جب سے دائیں بائیں دیکھتا ہے، گھر سے باہر نکلا، بازار میں گیا، ماحول میں دیکھا، یہی دیکھتا رہا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ چیز مستری نے بنائی، یہ چیز لوہار نے بنائی، یہ چیز انجینئر نے بنائی۔ تو اس کا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ فیکٹری ہے، یہاں پر جوتا بنتا ہے، یہاں پر کپڑا بنتا ہے، ہر چیز کا بنانے والا موجود ہے، بغیر صانع کے مصنوع نہیں۔ تو اس لیے انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کا وجود بغیر صانع کے کیسے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لیس کمثلہ شیء، یہ ہے حقیقت کہ اللہ کی مثل تو کوئی نہیں ہے۔ انسان اس بات کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی عقل یہاں تک پہنچتی ہے، نہ اس کے ادراک کر سکتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وجود بغیر صانع کے عمل میں آیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، پھر سوال ہوگا کہ اس فلاں کو کس نے پیدا کیا، پھر سوال ہوگا کہ اس فلاں کو کس نے پیدا کیا، پھر سوال ہوگا کہ اس فلاں کو کس نے پیدا کیا۔ یہ لامتناہی سوالات چلتے چلیں گے، یہ ناممکن بات۔
تو یہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کا تسلسل حکما ہوں عقلا ہوں سب کے نزدیک باطل ہے. کہیں پر تو جا کر منتہا ماننا ہوگا. تو یہ اللہ کی ذات ہے، وہی واجب الوجود ہے. سمجھا گئی بات؟ اب عجیب بات ہے، آج کل کے فلسفے والے خصوصاً ملحد زندیق قسم کے لوگ، ملحد قسم کے لوگ، وہ اسی طرح کے سوالات اٹھاتے. تو اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، تو یہ سوال ہی باطل ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. بھائی وہ مخلوق ہے نہیں، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. جب مخلوق نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں. اب ان سے کوئی پوچھے جو ملحدین ہے، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز خود بنی ہے، یہ تو تم مان رہے ہو کہ ہر چیز خود بنی ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ خود بہت ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو مادے سے بنایا گیا ہے. سوال یہ کہ جو مادہ ہے اس کو کس نے بنایا؟ مادہ کیسے بنا؟ وہ کیسے خود بہت بن گیا؟ یہ تو تمہاری عقل میں آ رہی ہے بات کہ مادہ خود بہت بنا ہے. وہ مادہ اندھا بھی ہے، وہ مادہ بہرا بھی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں. ہے وہ بے جان، لیکن وہ بنا خود بہت ہے. اس کے بارے میں تو تمہیں یقین ہو گیا. کہ دن اس کائنات کی ابتدا ایک مادے سے ہوئی ہے جو قدیم ہے، اس کی حرکت بھی قدیم ہے، وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے. جیسے پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، بھاپ ٹھنڈی ہو کر پانی بن جاتی ہے، پھر پانی سے ہوا بنتی ہے، ہوا پھر پانی بن جاتی ہے. تو مادہ ایک ہی ہے، اس کی شکلیں بدلتی. تو یہ صورتوں کا بدلنا مادے کے ارادے اور اختیار سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ تو اس میں ارادہ ہے، نہ اختیار کی قوت، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. ماد اتفاقی نتیجے میں اس کی یہ صورتیں خود بہت بدلتی ہیں. تو اسی اتفاق کے نتیجے میں پوری کائنات بن گئی. اس کائنات کو پیدا کسی نے نہیں کیا. یہ ملحدوں کا نظریہ. یورپ والے ہوں یا یونانی ہوں، ان کا ہی نظریہ تھا. تو عجیب بات ہے نا یہ کہ مادہ تو خود بہت بننا مانتے ہیں کہ حسن اتفاق ایسا ہے کہ ہر چیز اس سے بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، کہ وہ اندھا گنگا بہرا مادہ تو خود بن گیا. لیکن اللہ تعالیٰ خود بہت نہیں ہے. یہ عقل کی خرابی کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عقل کی خرابی ہے یہ. تو بہرحال ایک ذات تو ایسے ہوگی جہاں پر جا کر رکنا پڑے گا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی واجب الوجود ہے. امام مازری نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کو دفع کرنے کے لیے اعراض کرنے کا حکم دیا کہ اس سے اعراض کیا جائے. کیونکہ بعض وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا استقرار نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی اس سے اعراض کر لیا جائے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. سمجھ آ گئی بات؟ اور جو وساوس کسی دلیل پر ہوں، کسی شبے پر مبنی ہو اور ذہن میں استقرار پر پکڑ لیتے ہوں، جو وساوس ذہن میں استقرار پکڑتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، بغیر دلیل کے نہیں جاتے، تو اب ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کو غور و فکر سے رد کرنا چاہیے، غور و فکر سے باطل کرنا چاہیے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وجود
اللہ کی خالقیت، اللہ کی وحدانیت کے بغیر کسی دلیل کو بداہتاً مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجوب ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمیں اس پر کوئی دلیل نہیں چاہیے، صرف قرآن کریم کا وجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمیں کافی ہے۔ لیکن شیطان کے جو وساوس ہیں اس کے ابطال کے لیے بات سمجھیے، شیطان کا یہ کہنا کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، وہ اسی قاعدے پر مبنی ہے کہ ہر چیز اور ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے، تو ذہن میں یہی بات آئے گی جسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، یہ قاعدہ انسان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ اس نے ہر چیز کو بنتا دیکھا، کوئی بنانے والا دیکھا، اس کا کوئی سانے دیکھا، مصنوع ہے تو سانے بھی نظر آ رہا ہے، تو اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو پیدا کس نے کی، یہ انسان کے ذہن میں یہ والا وسوسہ، یہ والا سوال آتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، جب انسان کے ذہن میں ہر چیز اور ہر شے کا خالق ہونا چاہیے تو یہ قطعاً باطل ہے، پھر تو لازم آئے گا کہ موجودات کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو۔ یہ جو آج کل جو فلسفی و کلا بیٹھے ہیں ان سے یہ سوال کیجئے، یہ سلسلہ تو کسی مقام پر بند ہوگا ہی نہیں، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے کیا، پھر اس کو کس نے کیا، پھر اس کو کس نے کیا، کہاں پر جا کر رکیں گے آپ؟ یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ ہر چیز سے پہلے ایک چیز ہو یہ ماننا پڑے گا پھر، اور ہر موجود سے پہلے ایک وجود ہو، اور یہ قطعاً باطل ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی موجود کو آخری موجود ماننا ہوگا جو سب سے پہلے ہو، اور اس سے پہلے کوئی نہ ہو، تو اس کا ہونا ضروری ہوا اور نہ ہونا محال ہوا۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ سب کا خالق ہے، وہی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو اس موجود کو ہم اللہ رب العالمین سے تعبیر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا موجود ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ ایک چیز ہے خلاف عقل ہونا، ایک چیز بیک وقت سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ہو، اجتماع ضدین ہے، ایک ہے مادہ اور ایک ہے عقل۔ اب دیکھیے، کوئی چیز عقل میں اگر نہیں آتی، یعنی جو چیز عقل کی پہنچ سے دور ہے، اس کائنات کے ہزاروں لاکھوں اسرار اور رموز ایسے ہیں جن تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اس پر عقل نہیں پہنچی تھی، ابھی اس کو عقل نے پا لی ہے، اس پہ تجربے ہو گئے، تو اب بھی ہزاروں لاکھوں بے شمار حقائق ایسے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچی، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسی حقیقت جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کوئی وجود نہ ہو، جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کوئی نہ ہو، جو سب کا خالق ہو اس کا کوئی خالق نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں، یہ ماورا عقل نہیں۔ چلیں عقل پہنچ نہیں سکتی یہاں تک، لیکن خلاف عقل نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نظام کائنات کو بنانے والا، چنانے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جن فرشتوں، نبیوں، ولیوں، حیوانوں، عناصر اور کواکب کو لوگوں نے اللہ مانا، درختوں پتھروں کو اللہ مانا اور ان کی عبادت کی، ان میں سے کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کی، اور قیامت کے دن یہ سب اس دعوے سے برات کا اظہار کریں گے، اور جن انسانوں نے از خود خدائی کا دعویٰ کیا وہ لوگوں کے سامنے پیدا ہوئے، لوگوں کے سامنے مرے، جیسے فرعون کو دیکھ لیجئے، ان کا نام و نشان مٹا،
تو ان کی خدائی کا دعویٰ باطل ہو گیا. تو اس کائنات کو بنانے والا، اس بنانے، چلانے اور فنا کرنے کا اللہ کے سوا اور کوئی سچا دعوے دار نہیں ہے، جس لیے وہی سچا خدا ہے، اسی کو ماننا ضروری ہے. لہذا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اگرچہ یہ ماورائے عقل ہے، عقل یہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ عقل اتنی کمزور ہے کہ یہاں پر پہنچ نہیں سکتی. ایک آدمی کے دن میری عقل میں یہ بات نہیں آتی تو بھائی صاحب ہم یہی کہیں گے آپ کی عقل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اس لیے آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. اتنی چھوٹی سی عقل میں اتنے بڑے اللہ، آپ کی عقل اس کے ادراک کیسے؟ لیکن یہ بات خلاف عقل نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو پھر اسی پر بس نہیں ہوگی، یہ لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا. تو ایک وجود آخری ماننا پڑے گا جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ کی ذات. اب زیرو ہے، اس سے پہلے آپ کچھ نہیں مانتے. ایک ہے، اس سے پہلے زیرو ہے اور کچھ نہیں مانتے آپ. پھر حقیقی ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سے آگے تو آپ چلیں گے 2 3 4 5، لیکن اوپر سے آپ نیچے آ جائیں 8 7 6 5 4 3 2 1، کہاں جائیں گے نیچے؟ ایک سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو حقیقی ایک ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں. تو یہ بات ایسے ہی ہے. ایک آدمی کے دن میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک آدمی سونار کے پاس آیا، سونار بیٹھا ہوا تھا، اس نے آ کر کہا جی فلاں جگہ ایک پہاڑ کا وزن ہوا، اس پہاڑ کا وزن 100 ٹن تھا. 100 ٹن اس پہاڑ کا وزن تھا. سونار کیا تھا، میں تو یہ بات نہیں مانتا کہ 100 ٹن ایک پہاڑ کا وزن ہو. بھائی آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے رہی اتنا بڑا پہاڑ ترازو میں ہی نہیں آتا. تو سونار صاحب آپ کی جو ترازو ہے 2-3 انچ کی ترازو، یقیناً اس ترازو میں یہ پہاڑ نہیں آتا، لیکن دنیا میں بڑے بڑے ترازو موجود ہیں. اب تو کمپیوٹر کانٹے آ گئے، پورے پورے ان پر کنٹینر تولے جا رہے ہیں. سونار صاحب آپ کا ترازو ہے، مانتے ہیں ہم کہ آپ کے ترازو میں اتنا بڑا پہاڑ نہیں آتا، لیکن اس سے یہ انکار تو نہیں کہ ایسا پہاڑ ہو بھی نہ، ایسا ترازو ہو بھی نہیں. تو بھائی سونار کے ترازو جتنی عقل رکھنے والا اگر وہ یہ سمجھے، یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ میری عقل میں آ جائے، نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ چلیے آگے. جی سر. جی بیٹا پڑھیے. أبو وعيد من فتى حق مسلم بيمين فالباقي لا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حسن تميم عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الفرقة عن معبد بن كعب السلميشي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختتى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل إن كان شيء يسيرا يا رسول الله قال وإن كثير من أراكم. اللہ اکبر. یہ باب قائم کیا جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارنے پر دوزخ کی وعید. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق، جس آدمی نے حق مارا، حق توڑا کسی بھی آدمی کی، مری مسلم کسی مسلمان آدمی کا، بے یمین ہی قسم کھا کر، فقد اوجب اللہ له النار، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتی، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت حرام کر دیتی. وقال له رجل، یہ بات سن کر ایک آدمی نے عرض کیا وہ ان کان شیئن یسیرن یا رسول اللہ، اللہ کی چھوٹی سی چیز ہی ہو، کوئی چھوٹی سی چیز ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا کر لے لی تو تب بھی ایسی ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَدِيبَ مِنْ أَرَاكٍ، فرمایا اگر وہ ایک درخت کی شاخی کیوں نہ ہو، پیلو کے درخت کی شاخی کیوں نہ ہو، ایک مسواک کی کیوں نہ ہو، تب بھی یہی.
تب بھی اس کے لیے یہ تو چلیے آگے. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن قابل أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ولفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين سبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل أشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه. قلت إذن يحلف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين سوف يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت بعد أعوذ بالله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، وہی اوپر والی بات، من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے کسی آدمی نے جھوٹی قسم اٹھائی، فرمایا یہ جھوٹی قسم اٹھانے والا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ فی فاجر، اس میں جھوٹا ہے، تو یہ جھوٹی قسم اٹھانے والا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے. جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس حالت میں کہ اللہ سے ناراض ہوں. قال فدخل اشعث بن قیس، اسی سنا میں یہ بات چل رہی تھی تو اشعث بن قیس داخل ہوئے. وقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن، تو حضرت اشعث فرمانے لگے ابو عبد الرحمن نے کیا فرمایا؟ ابو عبد الرحمن سے مراد عبداللہ بن مسعود. قالوا کذا و کذا، تو پوری حدیث سنائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹی قسم اٹھانے والا ایسا ہے. قال صدق ابو عبد الرحمن، تو اشعث بن قیس کہنے لگے ابو عبد الرحمن نے سچ کہا. فی نزلت، فرمایا یہ حکم میرے بارے میں نازل ہوا تھا. کان بینی و بین رجل ارض بالیمین، یمن میں میری اور ایک آدمی کی زمین تھی، مشترکہ زمین تھی. فخاصمته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین میں جھگڑا ہو گیا تو ہم یہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لے گئے، اختلاف ہو گیا. فقال هل لك بینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں گواہ نہیں ہے. قال فیمینہ، فرمایا قسم پر فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ مدعی کے پاس اگر گواہ نہ ہو تو منکر پر قسم آئے گی. قلت اذن یحلف، تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ بندہ تو قسم اٹھا لے گا، یہ تو نہیں ڈرتا قسم سے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، قسم اٹھا لے گا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم، جو آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کسی مسلمان کا مال ہانپنے کے لیے وہ فی فاجر، اس حال میں کہ وہ اس میں جھوٹا ہے. لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا اللہ اس سے ناراض ہوں. فنزلت، رعایت نازل ہوئی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخرہ، تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی چیز لے لیتے ہیں، ان کو چونکہ آخرت کی فکر کوئی نہیں ہوتی، معمولی سی چیز لے لیتے ہیں. آگے فرمایا کہ ان کا آخرت میں کچھ ایسا نہیں، ان کا آخرت میں کچھ ایسا نہیں.
یہاں پر یمین سے مراد بظاہر تو یمین منکر ہے، جب مدعی بینہ سے اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو منکر پر قسم آتی، پھر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ باقی اگر وہ بینہ جھوٹے ہوں تو اس میں بھی آراء فقہا میں اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے کہ وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، ظاہراً نافذ ہوگا یا باطناً بھی نافذ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں قضائے قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوتی ہے یا ظاہراً اور باطناً دونوں صورتوں میں نافذ ہوتی ہے؟ تو جمہور اس قضاء کا نفاذ ظاہراً مانتے ہیں، باطناً نہیں مانتے۔ ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے وہ نافذ ہو جاتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرائط ہیں، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فیصلہ اس قسم کی بنیاد پر نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بہرحال اللہ کے ہاں یہ آدمی گنہگار ضرور ہوگا، فیصلہ تو نافذ ہو گیا، چونکہ قضائے قاضی یہ بات تو واضح ہے کہ ظاہراً نافذ ہو گئی، ظاہر پر نافذ ہوگا تو وہ چیز اس بندے کو مل جائے گی، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کے علم میں یہ حقیقت میں اس کی نہیں تھی، تو اس لیے اس آدمی کو عذاب ملے گا، سزا ہوگی اس کو۔ کچھ تفصیل انشاءاللہ آخر میں کرتے ہیں، یہ ساری روایات سامنے آ جائیں، ساری روایات سامنے آ جاتی ہیں تو پھر سب پر نظر کرنا آسان ہوگا۔ چلیے وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريج عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يتحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاقتسمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهدك أو يمين. یہاں پر بھی ایسے ہی واقعہ ذکر ہے، لیکن یہاں پر کنویں کے جھگڑے کا واقعہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد المالك بن اعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله عنه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله بعد أعوذ بالله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السريشي وأبو عاصم الحنفي ولفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوذ عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هضرمش يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندش هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمش ألك بشنة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن رجلا فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فاطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على مالي ليأكله ظلما فيلقين الله تعالى وهو عنه معرض. یہاں پر بھی یہی بات فرمائی، یہاں پر بھی ایک واقعہ ذکر کیا۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آئے، ایک حضرت موت سے تھا، دوسرا کندہ سے تھا، یہ دو مختلف علاقوں کے۔ تو فقال حضرمی یا رسول اللہ ان هذا قد غلبنی علی ارض لی کانت لابی، میری زمین تھی جو مجھے باپ سے وراثت میں ملی تھی، اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ فقال کندیو یہ ارض، کندی کہنے لگا میری زمین ہے، فی یدی میرے ہاتھ میں، میرے قبضے میں، ازروا میں اس میں زراعت کرتا ہوں، لیس لہ فی حق، اس آدمی کے اس پر کوئی حق نہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرمی، اللہ کے نبی نے حضرمی سے پوچھا الک بینہ، کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ کیونکہ مدعی پر گواہ لازم ہے لانے۔ قال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ قال فلک یمین، فرمایا قسم اٹھانی پڑے گی۔ قال یا رسول اللہ ان الرجل فاجر لا یبالی علی حلف علیہ، تو فرمانے لگے کہ یہ آدمی فاجر آدمی ہے، یہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا قسم اٹھانے پر، ولیس یتورع من شیء، اس کے دل میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ وقال لیس لک من الا ذلک، فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ فانطلق، وہ چلا، لیحلف، تاکہ قسم اٹھائے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبر، جب وہ پیٹ پھیر کے چلا قسم اٹھانے کے لیے، خاص مقام تھا یہ سب کے سامنے آنے کے لیے، تو جب قسم اٹھانے کا موقع آیا چلا تو فرمایا اما لئن حلف علی مالہ لیأکلہ ظلما، فرمایا جو آدمی کسی کا مال ظلمن کھانے کی قسم اٹھا لے لیلقین اللہ وہو عنہ معرض، وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کریں گے، اس سے ناراض ہوں گے، اس حالت میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ یہاں پر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ منکر پر قسم آئے گی، منکر پر اگر وہ بظاہر جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو بظاہر فیصلہ تو پھر یہی کیا جائے گا اور کوئی حال اس کا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا کہ وہ قسم اٹھانے کے لیے چلا، فانطلق، کہاں چلا؟ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ منکر کو ممبر کے پاس لا کر قسم اٹھوائی جاتی تھی اور پھر عصر کے بعد قسم لی جاتی تھی، ایسی ترتیب ہوتی تھی۔ کسی کو زیادہ فضیلت والا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ قسم اٹھائے، اگر جھوٹی اٹھا رہے تو تاکہ ڈر کر باز آ جائے۔ چلیے وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوالد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في الأرض فقال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو رؤل القيس بن عابس كندش وحسبه ربيعة بن عبدان قال بيشنتك قال ليس لي بيشنة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع عرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان۔ یہاں پر بھی ایسے ایک واقعہ ذکر کیا، صرف اس میں اس کا نام بھی ذکر کر دیا گیا، باقی واقعہ سارا ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں ابھی ایک تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قضا باطن نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ان احادیث سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے، حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب کیا ہے، ابھی وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وأحسن الجزاء في الدارين. رضي الله عنك أبدا أبدا في الدنيا والآخرة.